جو بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، خداوند متعال صدقہ پنجتن پاک کا آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے، اور اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو سلامتی رکھے، اور ہم سب کو اس ذکر کے ساتھ اتحاد وحدت رکھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہم سب مل کر یہ ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے رہیں اور سنتے رہیں، اور اپنی جو نجات ہے اس کے لیے ہم اپنا سامان وہ اس کو مہیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے
بھائیوں دوستوں، میں تہ دل سے حضرت علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی صاحب، اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر قائم رہے، ماشاءاللہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں، بالخصوص مولانا جہاں بھی رہے، پاکستان میں، یہاں امریکہ میں، دین کا کام تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی ان کی جو کوششیں ہیں، اس امت کو انہوں نے جو وحدت کا پیغام دیا ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل قدر ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین ہر مسلک میں اہل سنت والجماعت کے جتنے مسالک ہیں، حنفی، دیوبندی، بریلوی، سب میں ماشاءاللہ مقبول ہیں، اور سارے علماء ان کو اپنی قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور أذكر جيران بذي سلمي مزجة وانجرى من مقلة بدمي الحمد لله المنشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم۔ سب مل کر پڑھیے، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بسيط المعروف جامعه محمد أشرف الأعراض والعجم محمد صديق الأقوال والشيم محمد أشرف الأعراض والعجم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نظر ہے، عرض ہے دل میں ہے مجھ بے عمل کے اس کے داغ اہل بیت، دل میں ہے مجھ بے عمل کے اس کے داغ اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے اس کے داغ اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں رونے والا ہوں غریب کربلا کے غم میں کیا دور مقصد نہ دیں گے ساقیے کوثر مجھے۔ میں اسی کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ غلام اکبر ساقی صاحب، جو کہ ختیجۃ پہلے 5 منٹ to leave the salah
at the mihrab of Islamic Society of Central Jersey. He said, no, Imam, Jazakallah khair, you lead the prayer. I led the prayer. Then after that, I forced him to come inside the mihrab. The audience or the musallin look at him. Maybe they got scared a little bit, but I cooled them down. Then I gave him the microphone. You know what he said to the audience? To the Jama'ah pray in ISCJ? I am going to report to you from the book of Sahih al-Bukhari Sharif. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Taraktu fiikum. Give me 1 second, please. Taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kitab Allahi wa sunnati. Everybody was happy with that, if you remember. Then he took a second and he said, there is another narration in the same book, same Bukhari. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. I am talking to Ahlul Bayt now. For the sake of Allah. For the sake of Allah, if we love Ahlul Bayt 100%, no doubt about it, we have to stop the nonsense coming from the media in America, in Europe, in London, in here and there, to divide us, to say Sunni and Shi'i. Just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because Imam Qari Basit recite the verse, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ Muslimin. Let us raise the flag loudly in New York, in New Jersey, in everywhere in the world, say, I am proud to be a what? Loudly say it. Muslim. Because the people out of this room, they don't know if we are Muslim this or that. Sorry to tell you. For the sake of Allah, I ate your food. Yes or no? I get the water, yes or no? And I did order the, what you call it, canned sugar bottle from outside. I like it. When I go to Medina, I eat it. But that's not my message to myself and to you. When we raise the flag of the Islam without any other sect or school, the entire world will respect us. But by divide ourselves, we are going nowhere. That is. Alhamdulillah. All of us are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala who made it possible for us to be here this afternoon, to be part of this very noble and very auspicious gathering which is taking place in the honor of Sayyidina Imam Hussein radiallahu an and the Ahlul Bayt of Rasulullah alayhi salatu wasalam. I must take this opportunity on my behalf and on behalf of Minhajul Quran International to congratulate Dr. Sandralvi Saab and the entire team and associates of him. Alhamdulillah, we make dua for you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you more resources, more tawfiq and courage to inshallah work at a greater level for the unity of the Muslim Ummah. It's a great act that Dr. Saab and his team, alhamdulillah, has done to bring us all together. I feel very privileged to be part of this very first Imam Hussein alayhi salatu wassalam conference of Imam Shafi'i alayhi rahmah, where Imam Shafi'i said, Ya Ahl Bayt Rasulillahi hubbukum farada min Allah fil Qur'an anzalahu kafakum min azim al-qadri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu
This is the history of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, that Muslims, and Alhamdulillah, my brothers, remember, we are Muslims, as Imam Shibli said. Whatever you believe, practice your faith, your belief system. Never speak against one another. No, in this country, we must become one united body. I can speak for hours on this subject. Why? Because I'm a student of a man who 40 years back stood up for the Ummat Wahda in Pakistan, and Alhamdulillah, who brought all Muslims together in Pakistan. I was a student at that time in the 70s and 90s. Alhamdulillah, I must congratulate one more time our brother and our friend Dr. Sandralvi Sahab, for mashallah, for this very beautiful gathering. سب سے پہلے میں اپنے بھائی جناب علامہ سخاوت حسین سندریالوی صاحب کا بھی حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس کانفرنس پہ مجھے دعوت دی، اور اس کے ساتھ میرے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان میرے بھائی جناب غلام اکبر ساکی صاحب بھی اس وقت موجود ہیں، پنڈال کے اندر قاری عمران صاحب بھی موجود ہیں. اسی طرح الحمدللہ میں علامہ اقبال کمیونٹی کی جانب سے اور میرے بیٹے سید شراز حسین شاہ صاحب جو میں نے غوثیہ کی جانب سے آج تشریف فرما ہے پنڈال کے اندر، تو ان کے آنے پر بھی ان کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بات تو صرف سیدھی سی ہے، بات سیدھی ہے. جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو نہ سمجھا وہ اناڑی. جو نہ سمجھا وہ اناڑی. معاملہ صرف یہ ہے کہ میں آج دو بات وضاحت کے ساتھ 10 منٹ کے اندر اندر میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پر میرے خیال میں تمام تر اہل اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ عالم دین، مشائخ سب یہاں پر تشریف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکام جو نہ تسلیم کرے، کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا. تو جب ہم قرآن کی، رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی بسر نہیں کریں گے تو کلمہ تو جیسے اقبال نے کہا پڑھتے رہو مگر مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ یہ بات پکی ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ساتھ سمجھنے کے لیے ہے. تو قرآن کے اندر میرے اللہ نے فرمایا ہے، لوگو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑھو. کس میں نہ پڑھو؟ تفرقہ میں نہ پڑھو. ایک آیت تو قرآن پاک کی یہ ہے، واضح ہے، عالم دین بیٹھے اس کی تصدیق کریں گے. دوسری آیت ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. قرآن پاک کا فرمان ہے، احکام الہی ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو آج ہم عدم توازن اور عدم استحکام کا شکار کیوں ہیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ ہم قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، جو پڑھے گا وہ عمل کرے گا. او بیوقوف، جس کو کہہ دیا اللہ نے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو تجھے کیا اختیار ہے؟ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اس پر فائر کرنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پرمیشن دی تجھے؟ جب میرے اللہ نے فرما دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو آج سے 40 سال پہلے میرے قائد علامہ غلام اکبر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں.
اور ہمارے ایک استاد بھی تھے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب، آج بھی وہ حیات ہے، بیمار ہے. تو ہم نے اے دوستو وہ وقت دیکھا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ وہ وقت دیکھا کہ ادھر شیعوں کا عالم قتل ہو رہا ہے، ادھر سنیوں کا عالم قتل ہو رہا ہے، ادھر دیوبندی کا عالم قتل ہو رہا ہے، اور ادھر اہل حدیث کا عالم. تو یہ قوم عدم استحکام کا شکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر قوم عدم استحکام کا شکار ہے یا قوم کو عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا ہے، تو آج جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ بہت اچھے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا سیاستدانوں نے ملک کو عدم استحکام کا شکار نہیں کیا، قوم کو تقسیم کر دیا پارٹیوں کے، سیاسی پارٹیوں کے اندر، اور غیر مستند علماء کرام جن کے پاس علم نہیں، وہ عالم نہیں، دور حدیث سے گزرے نہیں، وہ علومیت سے واقف ہی نہیں، ان کی عدم توجہ کی وجہ سے اسلام کے اندر دراڑیں پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے ہمارا مذہب اسلام آج عدم استحکام کا شکار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک مسلک دوسرے مسلک کو برداشت ہی نہیں کرتا. ہم نے دیکھا نہیں؟ سچ صاحب بتائیں کہ اگر شیعہ ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہے تو وہ دوسری مسجد جہاں گئے ہیں صلہ رحمی کے لیے، تو وہ اپنی صفیں دھو رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یار اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرو. وہ دن دیکھو، وہ تاریخ دیکھو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راہبوں کو مسجد نبی میں ٹھہرانے کی اجازت دی. یار اگر ایک غیر مذہب مسجد کے اندر آ کے عبادت کر سکتا ہے تو کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجد کے اندر جا کے نماز کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ یہ وہ بات ہے جو تاریخی بات ہے. آج ہم ان تعصبات کے اندر گر چکے ہیں. میرے بھائی علامہ سخاوت حسین سندریالوی، جب میں ادھر اس ملک کے اندر آیا ہوں تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں یہاں پر کسی عالم دین سے ملوں اور اسے کہوں کہ یار فساد تو پاکستان کے اندر بھی تھا، الحمدللہ ہم چند ساتھیوں نے 30-35 سال لگا کے ایک پلیٹ فارم پہ تمام علماء کرام کو اکٹھا کیا، تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. تو کیا یہاں پہ تمہارا جلوس جو ہے یہ اتنا سا کیوں ہے؟ شرم کی بات ہے. بات حسین کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ حسین کی، اہل بیت کی. اگر تو اہل بیت نہیں تو تم مسلمان کیسے ہو؟ اگر تم اہل بیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت نہ کرو. اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرو، میرے ساتھ میرے رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ آئے ہائے حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے. یار یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو ایسی زبان میں کہی گئی ہیں جس کی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کیا بات ہے، سمجھ آتی ہے، عمل سے گریز کرتے ہو. اور یہی بات علامہ اقبال نے کہہ دی تھی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. تو جو محمدی ہوگا، جو ملائی ہوگا، زندگی اس کی بنے گی. جو اہل بیت کو تسلیم کرے گا، شہداءوں سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے گا، اللہ کی ذات سے محبت کرے گا، قرآن کو سینے سے لگا کے چومے گا، تو بخشش اسی کی ہوگی. اگر ان چاروں چیزوں کے اندر ایک چیز بھی چھوڑ دی گئی
تو تم لوگوں کو میں یہ بتا دیتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، میں علماء کرام کا ادنا سا خادم ہوں. میں نے 40 سال کے اندر، اپنی زندگی کے 40 سال کے اندر وہ کچھ عالم دینوں سے سیکھا جس پر آج کا عالم علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتا. دیکھیں نا، میں ایک صاف سی بات کرتا ہوں. بھئی آپ کون ہیں؟ جی میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں. جی آپ کون ہیں؟ جی میں تو پی ٹی آئی کا ہوں. آپ کون ہیں؟ جی اور میں تو نون لیگ کا ہوں. آپ کون ہیں؟ جی میں تو فضل الرحمان کا ہوں. تو پاکستان کا کون ہے؟ وہ پاکستانی کون ہے جس نے پاکستان کا تحفظ کرنا ہے؟ کیا ہندوستان سے اٹھنے والی گولی کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ نون لیگ کے لیے ہے یا پی پی کے لیے ہے؟ نہیں، اس پہ صرف پاکستانی لکھا ہوگا. وہ پاکستانی کو لگے گی. تم لوگوں نے اپنی پارٹیوں کو تبدیل کر لیا، اپنے ذہنوں کو تبدیل کر لیا اور پاکستان کو ادب استحکام کا شکار کر دیا. اور اسی طرح مذہب کے اندر یہ دراڑ ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر. بھی مسلمان کدھر ہے؟ اب تو ہندو بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قوم اتنی بے شرم ہے کہ ہمارے 1000 خدا ہیں اور ہم ایک ہیں. ہندو کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، کہتے ہیں ہمارے 1000 خدا ہیں اور ہم ایک ہیں. وہ ان کا ایک خدا ہے، یہ اس کو بھی نہیں مانتے. یہ اس کو بھی نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے میں سنی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں. او خدا را، دین کے اندر استحکام چاہیے، مذہب کے اندر استحکام چاہیے، ملک کے اندر استحکام چاہیے. خدا را ان نقطوں کو سمجھیں. پاکستانی بنے اور مسلمان بنے. یہ شبلی صاحب نے ایک بات کی ہے، شاید آپ لوگوں نے اس کی طرف غور نہیں کیا. مسلم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. کمال والی بات ہے. اوے ہم تو وہ لوگ ہیں جو نماز بھی بے غرض کے نہیں پڑھتے. جب علامہ اقبال نے کہا یہ کاروبار نہیں، یہ کاروبار نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. سجدہ کرنا کاروبار نہیں ہے، یہ عبادت خدا کی ہے. اے غافل، یہاں تو تمنا چھوڑ دے جزا کی، یہاں تو جزا کی تمنا چھوڑ دے. ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں عاشق خدا ہوں، عاشق رسول ہوں، اور دوسری طرف تو جنت مانگ رہا ہے. تو کیسا مسلمان ہے؟ اگر عبادت بھی کی تو لالچ رکھ کر کی، اور اگر مسلمان بننا ہے تو ہر لالچ سے پاک ہو کر مسلمان بن جاؤ. پھر اللہ بھی تمہیں اٹھا لے گا، کہے گا کہ یہ میرے سچے عاشق ہیں، میرے سچے بندے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اب گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ ٹائم پہلے ہمارے قاری غلام رسول صاحب نے بہت زیادہ دیا، تو میں اس پر اپنے بڑے بھائی جناب علامہ سخاوت حسین سندریالوی صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے امریکہ کے اندر بیٹھ کر میرے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کیا کہ ہم سنی شیعہ اور دیگر مسالک آپس میں کیسے چل سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے مجھ سے آنے سے پہلے قدم اٹھائے ہوئے تھے. میں ان کے ساتھ چلا ہوں، فخر کے ساتھ چلا ہوں اور چلتا رہوں گا. کیوں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی کیا ہے؟ شیعہ سنی بھائی بھائی. تو باب ہم بھائی بھائی ہیں. مومن ایک جسم کی مثال ہے، میرے نبی نے فرمایا مومن ایک جسم کی مثال ہے. ہم سب مومن ہیں، ہم سب ایک جسم کی مثال ہیں. تو ہم سب اکٹھے ایک جسم کی مانند رہیں گے انشاءاللہ، آج بھی، آنے والے اوقات کے اندر بھی. وَمَا عَلَيْنَا. واہ واہ کمبوز صاحب زندہ باد. السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی علیہ. اما بعد،
फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन कराम, क़बल इसके कि मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, इस बेहतरीन मुत्तहिदा मुत्तफ़िक़ा और अज़ीम शान इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस के निकात पर मैं क़िबला काबा आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन संजरानी साहब और उनके दीगर रफ़क़ा जिन्होंने ये एहतमाम किया है उनको दाद तहसीन देता हूँ। और ये कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब का मिलकर बैठना मेरे काबिल फ़ख्र भाई, मेरे कमर का ज़ोर और मेरे मोहसिन जनाब साहबजादा अल्लामा पीर बाबा मुश्ताक अहमद मोहम्मदी मौलाई ने बहुत जोशीला खिताब किया और इनका जोश हमें उस वक्त फैसलाबाद में बहुत काम आया जब फैसलाबाद में हर तरफ लाशें गिर रही थीं। तो उन्होंने सही कहा है कि मैं को मौलाना या इस तरह का, मगर अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले थे तो ये मैदान में आए और बाखुदा वही मसाजिद, वही मदरसे जहाँ से गुजरते हुए में खौफ आता था कि जहाँ से गुजरेंगे तो फैरंग होगी। आज ये हाल है कि वहाँ जब हम जाते हैं इनके साथ या इनके बगैर भी, तब वहाँ फूलों के हमें हार पहना जाता। उन इदारों में जहाँ शर का आगाज होता था, एक दूसरे को काफिर काफिर के नारे लगते थे, आज उन इदारों में शिया उलमा का खिताब होता है। और आयतुल्लाह डॉक्टर संजरानी साहब क़िबला ने पिछले साल इस्लामाबाद में इंटरनेशनल रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में फैसलाबाद के बड़े काफिले को देखा, जिसमें अहले हदीस मुफ्तियान, देवबंदियों के मुफ्ती, बरेलवियों के मुफ्तियों ने शिया की मेज़बानी में शिरकत फरमाई और अपने अपने खिताब किए। और अल्लामा आयतुल्लाह संजरानी साहब का खिताब सुना और अब उनका इसरार है कि हम पहले से भी ज़्यादा आएंगे अगर आयतुल्लाह साहब आ रहे हैं तो मैंने कहा इंशाअल्लाह वो आएंगे। और ये कॉन्फ्रेंस के लिए अगर मैं यही दो जुमले कह दूं तो काफ़ी होगा कि ये मिल बैठने से ये पता चल रहा है कि हम एक ही चमन के फूल हैं, हम सब के सब गुलामान रसूल हैं। हम एक ही कौसर की मौज हैं, हम सब के सब मुस्तफ़ा की फौज हैं। हम एक ही राह के राही हैं, हम सब के सब शब्बीर के सिपाही। हम एक ही शमा के परवाने हैं, हम सब के सब हैदरी दीवाने। फातिमा के लाल ने करबला के मैदान में तमाम फिरका वरीजत की दीवारों को बलडोज कर दिया, गिरा के रख दिया। हुसैन ने खत खींच दिया, हुसैन ने कहा बस अब फिरका वरीजत नहीं है, एक तरफ हक है एक तरफ बातिल है, और जो परचम हक का अलमदार है उसे हुसैन कहते हैं और जो बातिल का नमिंदा है उसे यजीद कहते हैं। बस दो ही सफ़े बन गई, एक तरफ हुसैनियत है, दूसरी तरफ यजीदियत है। मजलूम से मोहब्बत करने वाला सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, किसी मसलक मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर उसे मजलूम के लिए हमदर्दी पैदा हो रही हो तो समझ लेना इसने करबला के वारिस से सीखा है, इसने हुसैन से सीखा है। ये कलम है फातिमा ज़हरा के लाल का कि आज जालिम से नफरत और मजलूम से मोहब्बत है। और जहां कहीं जालिम के लिए कहीं भी हमदर्दी पाई जाती हो, चेहरे पे बेशक कोई खूबसूरत नकाब हो, टाइटल बेशक कोई हो, समझ लेना कहीं न कहीं से जाके ये यजीदियत से मिलता है। बस करबला में दो ही नजरिए, दो ही खत है, या हुसैनियत है या यजीदियत है। तो आज मेरे भाई के खिताब में सबका मिलकर कहना हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, इस बात की दलील है कि हुसैन जीता है, यजीद हारा है। बिस्मिल्लाह या रसूल, बिस्मिल्लाह है इधर ही जाए। और मेरी खुश नसीबी है कि जनाब अल्लामा राय ज़फ़र अली बेहतरीन वाइज हैं,
اور جناب شیر پنجاب خطیب آل عمران جناب علامہ عمران بخاری صاحب اور پیر صفدر کے صاحبزادے میرے بھائی کے ساتھ صاحبزادہ شراز صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمارے آغا افتخاری صاحب انڈیا سے، گویا یہ بین الاقوامی کانفرنس ہے، یہ امام حسین بین الاقوامی کانفرنس ہے، جہاں ہر ملک اور ہر ملت ہر مسلک کی نمائندگی ہے۔ بس میں ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ حسین زہرا کا لال، فاطمہ کا لال، نانے کی پشت پہ سوار ہے کہ اچانک اس شخصیت نے دیکھا کہ جن کا اسلام کی تاریخ میں بڑا نام ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب دیکھا کہ حسین سوار ہے اور رسول اللہ سواری بنے ہوئے ہیں اور خالی ہاتھ نہیں ہے حسین، نانے کی زلفیں بطور باغ ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، جدھر حسین اشارہ کرتا ہے رحمت العالمین سید الانبیاء دنائے سبل ختم رسول خواجہ بدر حنین جد الحسن والحسین، اسی طرح مڑتے جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا حسین تیری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ بسم اللہ، میں آنے والے معزز علماء کرام اور مہمانان گرامی کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اپنی گفتگو کا اسی آخری جملے پہ اختتام کر دیتا ہوں، چونکہ بہت کثیر تعداد ہے خطاب کرنے والوں کی، ورنہ جس محبت سے آپ نے یہ ذکر سماعت فرمایا ہے، جی چاہتا ہے کہ بندہ یہ کرتا ہی رہے، مگر وقت نہیں ہے۔ بس جب یہ کہا کہ حسین، آخری جملہ ہے میرے بھائیوں، فاروق اعظم کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حسین تیری سواری کتنی خوبصورت ہے، آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے رسول نے سر اٹھایا اور گویا ہوئے کہتے ہیں ابن خطاب اگر آج مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو مجھے کہے کہ اے نبی تیرا سوار کتنا خوبصورت ہے، تیرا سوار کتنا خوبصورت ہے۔ بس مولا کائنات اس طرح کے اللہ رب العزت اہتمام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب صاحبان کی اس عظیم عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر مسلک کے علماء کرام کو یہاں دعوت دی، اور میں ان کو گزارش کروں گا، اور جتنے یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، ایسے پروگرام ہونے چاہیے۔ جب ہم میں اتفاق ہوگا، یہی سب سے بڑی ہماری فتح ہے، اور کفار یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب علماء کرام یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اکٹھے ہوں۔ ٹائم یہاں شارٹ ہے، میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا۔ جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، میں چند الفاظ ادا کروں گا، کیونکہ یہ پروگرام تھا کہ علماء کرام کو اکٹھا کرنا اور حسن اور حسین کے بارے میں خطاب کرنا۔ میں یہاں مختصر سی احادیث تو بہت لمبی ہے، لیکن میں مختصر سا بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو حسین حسن ان کے اوپر چڑھ جاتے، ان کے اوپر چڑھ جاتے، اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک وہ اتر نہ جاتے۔ اتنا مقام حسن حسین کو عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں آخری بات کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا، محبت کی، اس نے میرے سے محبت کی۔ چاہے یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں جن کو حسن اور حسین سے محبت نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا، اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، آج یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی حسین حسن کو دبائیں،
ये उतना ही उभरेगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर पे डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इनके साथ मैंने 2011 में हज भी अदा किया और माशाल्लाह इनका मैंने खिताब भी वहाँ सुना। तो मैं सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह आप ये प्रोग्राम, फिर मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर साहब से कि ये प्रोग्राम ऐसे आप करते रहें। के पुरसा गुजारों में नाम है, इब्ने अली के पुरसा गुजारों में नाम है। मैं और जिब्राइल अमी हम नसीब हैं और आखिर को पेश होना है गम खार के हुजूर। आखिर को पेश होना है गम खार के हुजूर। दम साजे करबला रहो जो दम नसीब हैं। रब कायनात की हम्द सना सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत हुजूर की आल की बारगाह में सलाम के नजराने के बाद निहायत इज़्ज़त और एहतराम के लायक उलमा, मशाइख, सादात, अहले ईमान जनाब क़िबला डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब ने मुझे हुक्म फरमाया कि तुमने आना है और कुछ बोलना भी है। मैंने कहा जी मैं इस काबिल अपने आप को समझता तो नहीं हूँ, लेकिन हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख़रीदारी में वो जो बुढ़िया अपनी अट्टी लेकर गई थी ना, उसको सामने रखते हुए इमाम अली मकाम की बारगाह में मैं भी अपनी अट्टी लेकर आया हूँ। शायद वहाँ पे कबूलियत हो जाए और मेरी बिगड़ी बन जाए। मैं आ गया हूँ, इनके हुक्म की पासदारी की खातिर आ गया हूँ, मेरी हाज़री हो गई है। अहले ईमान ये बात याद रखें, मुझसे कबल उलमा खिताबात कर चुके हैं, इसके बाद भी करेंगे। वल्लाहु आलम, मैं अगर कोई गलती को करूं तो वो मेरी कोताही है, और अगर सही बात हो वो यकीनन बाबे मदीना तुल इल्म के दरवाजे की खैरात है जो इस गुनाहगार को अता हुई है। सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम के कल्बे अथर पर नाजिल होने वाली पाक कलाम से एक आयत का हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब कायनात इरशाद फरमाता है, मेरा रसूल जो तुम्हें दे ना, जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मना करे उससे मना हो जाओ। जो दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे मना हो जाओ। ये जो उमूम का है, इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ दीन है, सिर्फ नमाज के अहकाम है, सिर्फ रोजे के अहकाम है, सिर्फ ज़कात के अहकाम है। जो रब्बे कायनात ने मुतलक बोला है कि रब का महबूब जो देना चाहे मर्जी उसकी, जिससे मना करना चाहे मर्जी उसकी। हमारा काम और हमारे लिए रब का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है, मेरा महबूब तुम्हें जो दे उस तुमने ले लेना है, चूनो चिरा नहीं करनी। जिस बात से मना करे उस बात से मना हो जाना है। चूनो चिरा करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर क्यों करनी है ना, तो वो जिसने सबसे पहले रब की बारगाह में क्यों की थी ना, कि मैं क्यों सजदा करूं, उसका हशर देख लो। जो उसका हशर हुआ है मेरे महबूब के सामने चूनो चिरा करने वाला के भाई हशर जो है वही होगा। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। रब के हबीब ने हमें नमाज दी है, हमने नमाज पढ़नी है। रब के हबीब ने हमें कुरान दिया है, हमने कुरान पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। रब के हबीब ने जो जो दिया है वो एक्सेप्ट करना, उसको कबूल करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भूले चले जा रहे हैं, जो रब के महबूब ने दी हैं लेकिन हम भूले चले जा रहे हैं। कौन सी? रब के महबूब ने जहां नमाज पढ़ने का कहा है ना, जहां रोजा रखने का कहा है, वहीं रब के महबूब ने ये भी कहा था, अल हक़ मा अलियुन अलियन व अलियुम मअल हक़। अल हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। इससे आगे रब का महबूब इरशाद फरमाता है, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का हैसु दारा। ऐ मालिक कायनात, अली को हक के पीछे नहीं चलाना बल्कि हक को अली के पीछे चलाना है। जिधर जिधर अली जाएगा उधर उधर हक जाता रहेगा। और ये बात सिर्फ हुजूर मौला कायनात की हद तक नहीं, जिस हस्ती की याद में आज की ये कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया था, यकीनन सब अहबाब को पता है, सिर्फ वो बरकत की खातिर मैं दोबारा से
अर्ज़ किए देता हूँ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इमाम अली मकाम ने चिराग बुझा कर फरमाया था कि जिसने जाना है जाओ। उससे पहले का एक जुमला जो यकीनन ता क़याम क़यामत एक फ़र्क कायम करने वाला है। हज़रत क़िबला का काम, चूँकि आप इंतज़ामिया के हेड हैं, आपका काम और है और आपका काम और है। आपका काम इधर तवज्जो करना है, इनके और भी काम है, इनकी जिम्मेदारी है। मालिक इनकी कोशिशों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बस बात को क्लोजिंग की तरफ लेकर जा रहा हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया था, जिस वक्त बैत का मुतालबा हुआ ना, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था। आपने फरमाया था ला युबायिउ मिसली मिसला, कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये दो अफराद की जंग नहीं है, ये दो अफराद का आपस में मुकाबला नहीं है, दो अफराद का मुकालमा नहीं है, दो अफराद का मुखासमा नहीं है, बल्कि ये दो किरदारों की जंग है। इमाम अली मकाम ने फरमाया था मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी कि इमाम अली मकाम ने फरमाया ये हुसैन और यजीद का काम नहीं है, ये दो किरदार हैं। एक किरदार हुसैनी है, एक किरदार यजीदी है। हुसैनी किरदार कभी भी यजीदी किरदार के मुवाफिक नहीं हो सकता, यजीदी किरदार के मुवाफिक नहीं हो सकता। इमाम अली मकाम ने बताया कि अज़ल से लेकर अब तक जो हक और बातिल की जंग चली हुई है ना, वो अब के बाद वो जंग हक और बातिल के एक दो नमूने तुम्हारे सामने हैं, दो मुजस्समे तुम्हारे सामने हैं। एक मुजस्समे का नाम हुसैन इब्न अली है, दूसरे का नाम यजीद है। अगर तुमने हुसैन हक को और जो अच्छाई है उसे मुजस्सम सूरत में देखना हो, हुसैन इब्न अली को देख लो। अगर बुराई को मुजस्सम सूरत में देखना हो तो यजीद को देख लो। अल्लाह रब्बे करीम हमें इस हक और बातिल को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी दो अशार सुना के तो बात को क्लोज करता हूँ कि ये हौसला सिर्फ अबू तालिब के खानदान में है, ये हौसला सिर्फ अबू तालिब के खानदान में है। अंगूठा चूसता बच्चा भी इम्तिहान में है, और नबी के दीन को कोई तीर छू नहीं सकता, नबी के दीन को कोई तीर छू नहीं सकता। क्यों कि गुलूए असग़र बेशीर दरमियान में है। मालिक अमल की तौफीक अता फरमाए और इस हक को हक मानने की और हक के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बे कायनात हर किस्म के फसादात मुल्क पाकिस्तान को बिलखुसूस और आलम इस्लाम को अल्लाह रब्बे करीम बिलउमूम हर किस्म के फसादात से महफूज और मामून फरमाए। और अल्लाह रब्बे करीम इस कोशिश में जो शामिल हैं, मालिक सदका पंचतन पाक अलैहिस्सलाम उनकी कोशिशों में अल्लाह फानी बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रब बतुफैल रसूल सकलैन, या रब फातह बद्र हुनैन, इसियान मरा दो हिस्सा कुन दर रसाम, नीमे बहसन बबख्शनी में बहुसैन। करबला का वाक़या तहरीर के काबिल न था, करबला का वाक़या तहरीर के काबिल न था। दोनों बाजू जब कटे जंजीर के काबिल न था। हल्के असगर हुरमला उस तीर के काबिल न था। बेजुबां बच्चा किसी शमशीर के काबिल न था। बादशाह करबला पे करबला को नाज है,
حور کو جنوں ملک کو انبیاء کو ناز ہے سجدے لاکھوں نے دیے اس کا نیا انداز ہے اس نے سجدہ وہ دیا جس پر خدا کو ناز ہے تو غمخوار کون ہے میرے مولا حسین کا غمخوار کون ہے میرے مولا حسین کا غمخوار کون ہے میرے مولا حسین کا بھائی حسین کا ہے نا بابا حسین کا بھائی حسین کا ہے نہ بابا حسین کا بولو تو کس زمین پہ تھے ساول کے بادلوں بولو تو کس زمین پہ تھے ساول کے بادلوں جب جل رہا تھا آگ میں خیمہ حسین کا جب جل رہا تھا آگ میں خیمہ حسین کا مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. First of all, I will say thanks to Allama Sakhavat Hussain Sandrawi Sahib and his entire team who are hosting such a beautiful gathering to salute Hazrat Imam Hussain Raziyallahu Ta'ala Anhu. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala accept this gathering. First of all, I will say sorry for late coming, and I don't know how many speakers have already delivered their comments on such a beautiful gathering. But I think there are so many Hussainis in this hall. So I will just in few minutes will try to let you know what is the difference between Yazidiyat and Hussainiyat. ابن زیاد کا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے بہت سارے لوگوں کی دعوت کی. کافی لوگ اس کی دعوت میں آئے اور کچھ لوگوں کو نقد مال دیا اپنے قافلے کے ساتھ شامل ہونے کے لیے.
اور جو نہ آئے انہیں مار پیٹ کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا. یعنی یزیدیت is not a name of a single person. Yazidiyat is the name of the thoughts, the name of the thinkings. جو آدمی پیسے کے لالچ میں آ کر یا دولت کے لالچ میں آ کر اپنی زبان پر حق کا کلمہ نہ لائے وہ یزید ہے, وہ یزیدیت میں ہے. اس میں کسی بھی فرقے کا کوئی آدمی ہو, کسی بھی مسلک کا کوئی آدمی ہو, اگر وہ حق کی بات ایک لفافے کے عوض اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تو وہ یزید ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف شیعہ ہی یزیدی نہیں تھے, اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے. یعنی شیعہ جو ہیں یہ یزید نہیں ہیں بلکہ یہ سوچ یزید کی ہے. آج اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک لفافے کے اوپر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں, جو حق کی بات نہیں کر سکتے, وہ سب اس میں شامل ہیں. اگر آپ ہر کی مثال لیں, ہر اس وقت یزید کے ساتھ تھا, ابن زیاد کے ساتھ تھا, اس نے کئی ایک حجیم بھی لکھی, لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ پیش ہوا تو اس نے برملا کہا کہ یہ جو چہرے ہیں یہ جھوٹ بولنے والے چہرے نہیں ہیں, یہ حق بات کرنے والے ہیں. اس نے ابن زیاد کی آفر کو ٹھکرا دیا اور حضرت امام حسین کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے یہ پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی ایک توحید والے بندے کا نام یاد ہے, تو اگر وہ بندہ یہ کہہ دے کہ ایک حر تھا جو حسینی تھا تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ. آج ہم سب حسینی ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے درمیان میں جان کے دیکھا ہے کہ ہم حق بات کرنے کے لیے کتنے آگے ہوتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں, ہم نے حسینیت کو بھول چکے ہیں. ہم سب یزید کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں, اور ہم مسجدوں میں کھڑے ہو کر یہ توحید کی باتیں کرتے ہیں. اگر توحید دیکھنی ہے تو امام حسین سے جا کے پوچھو. کسی نے کیا خوب کہا, مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ, مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دیکھ, توحید تجھے ملے گی سجدہ حسین سے. میں مختصر سے وقت میں, جیسے کہ شبیر چشتی صاحب نے فرمایا کہ علامہ سخاوت حسین سندراوی صاحب نے مجھے دعوت بھی اور حکم بھی دیا کہ آپ کچھ بیان بھی کریں گے, اس لیے وہ تو ذہنی طور پہ تیار تھے, لیکن ہمیں صرف دعوت ہی تھی, کچھ کہنے کے لیے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا. اس لیے جو میرے ضمیر نے مجھے اجازت دی میں نے اس کے متعلق اپنی گفتگو کی. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر ہم سب جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں علیہ وسلم پہ اس لیے رکا ہوں, اکثر ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ دم کٹا سا درود پڑھتے ہیں,
صلی اللہ علیہ وسلم. جو اہل ایمان ہیں وہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. جن کو آتا وہ زور سے بولے اللہم صلی علی محمد. حضور کی آل کو تو نماز میں کوئی علاوہ نہیں کر سکا. تو اس لیے جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، حضور کا جب نام سنیں تو ایسے نہ کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. میں بہت سارے لوگوں کو سنتا رہتا ہوں لیکن ادھر جانا میرا مقصد نہیں ہے. بتانا صرف مقصد یہ ہے کہ جب بھی حضور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو پورا درود پڑھا کرے. وہ پورا درود ہے کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو لوگ جنت جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. جو بندہ قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی مارا جائے گا اور جو اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی مارا جائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو عزیزان محترم، جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکمن کہا ہے، آپ کا فرمان کریم ہے کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، قبر میں روشنی چاہتے ہو، قیامت کے دن میرے سونے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ چاہتے ہو، حضور کی شفاعت چاہتے ہو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ید اللہ والے نور والے ہاتھوں سے حوض کوثر کی نعمت چاہتے ہو، تو پھر وہ اسی صورت میں مل سکتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان کریم ہے کہ قرآن اور میرے اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو تمام حاضرین سامعین کو اللہ کما حق ہو دین حقہ کو پڑھنے سمجھنے کے ساتھ پہچاننے کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. یہ مجلس اور اس کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے اور علمی طور پہ کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور خطیب حضرات زیادہ ہیں تو مختصر سی بات میں آپ کے سامنے فکر انگیزی کے طور پہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہاں بیٹھ کے علماء کرام وحدت امت کی باتیں کر رہے تھے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. کافر تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اگر تم نے آپس میں اس طرح سے دوستی نہ کی تو زمین میں فساد برپا ہوگا. یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے. تو وحدت امت یہ تو فرض ہے ہم پر. مجھے تھوڑا سا گلہ اور افسوس رہتا ہے کہ ہم جب مختلف مسلکوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں اتحاد امت کی، لیکن چوں بخلوت میر بند آکار دیگر می کند. اپنے اپنے جب مسلکوں اور فرقوں میں جاتے ہیں وہاں وہی اندر خانے تعصبات کی باتیں، اپنے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی باتیں سکھاتے ہیں. میرے دوستو، خلوص نیت کے ساتھ دین اسلام اللہ پاک نے کئی جگہ
वहदत उम्मत पर जोर दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। हम मुसलमान कहने पे गुजारा ही नहीं करते जब तक साथ कोई दुम छल्ला न लगे कि मैं देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, अहले हदीस हूँ, सुन्नी हूँ, शिया हूँ। ये दुम छल्ले लगाए हुए हैं। बुनियाद तो हमारी एक ही है। क्यों नहीं हम इकट्ठे होते? क्यों हम अपने दिलों में कोड लेके अपने अपने मुक्तदियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं? मैंने अपनों को भी देखा है, वो ऐसे ही करते हैं। यकीन माने, मुझे इस पे सदमा है। दिल के साथ जुड़ जाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन सारे भाई भाई हैं। भाई 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 बन के रहना है। क्यों हम एक दूसरे से टूटे हुए हैं और किन बातों पे टूटे हुए हैं? हमारे इस्लाम की जो बुनियाद और अकायद और अहकाम है उन पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। यकीन माने, उसूल पे कोई इख्तलाफ नहीं है, फुरुआत पे इख्तलाफ है। और फुरुआत की कोई इतनी हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने के तरीके बज़ाहिर हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं। कोई सीने पे हाथ बांधता है, कोई नाफ के नीचे बांधता है, कोई बांधता ही नहीं है। लेकिन ये कोई बुनियादी मसला तो नहीं है, ये तो फुरुआत में से है। और इस पर मुनाजरे करना, मुजादले करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये तो इस्लाम की जो असल रूह है उसके खिलाफ। नमाज की जो बुनियाद है वो सारे मसलकों के नज़दीक एक ही है कि जिस जगह पढ़ रहा है वो जगह पाक हो, किबला रुख हो और नियत करे नमाज की, क़याम करे, रुकू करे, सुजूद करे। ये बुनियादें हैं। ये सब मसलकों की एक ही है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी फुरुआत में आती हैं, उनकी सेकेंडरी हैसियत है, उन पर इतना जोर नहीं दिया जा सकता। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम पाकिस्तान में गुज़रे हैं, जो तमाम अहले हदीस शेखुल हदीस के उस्ताद थे। उनका नाम है हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह। वो दरस हदीस का उनका एक जिल्द छपी है जो दरस बुखारी देते रहे हैं। उसमें उनका एक बात लिखी हुई है जो इतनी खूबसूरत है। फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमें ये पूछे कि ये नमाज जो है तुम्हारा नबी रोज़ाना 5 बार पब्लिक के सामने पढ़ के सबको दिखाता था, फिर इसमें इतने इख्तलाफात? यानी वो अमल है जो रोज़ करते हैं और पब्लिक के सामने करते हैं और 5 बार करते हैं, फिर पीछे पढ़ने वालों को समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि इसका जवाब इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है कि जितने तरीके मुसलमानों में नमाज के राज हैं, इनका सब कोई ना कोई रिवायत, कोई ना कोई ताल्लुक़ नबी अलैहिस्सलाम से मिलता है। कोई नहीं कह सकता कि ये तरीका जो है ये नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अपने दिलों को खुला करें और बर्दाश्त करें। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ, अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी, सारे मसलकों में मैंने बहुत देखा है। लेकिन अल्लाह जिसको पॉजिटिव ज़हन देता है वो सिर्फ उसमें से वो चीज़ें तलाश करता है जो उम्मत को जोड़ने वाली है। जो उम्मत को तोड़ने वाली है उन पर पर्दा डालें, उनको नज़रअंदाज करें। जो चीज़ें उम्मत को जोड़ने वाली उनको हाईलाइट करें, उनको मंजर आम पर लाएं। अब मैंने अपने तौर पर अपनी मस्जिद में जो लोग जाते आते रहते देखा होगा, मेहराब की तरफ दोनों तरफ मैंने एक जुमला लिखवा के लगाया हुआ है कि ये मस्जिद सिर्फ अल्लाह का घर है, किसी फ़िरके का घर नहीं है। ये किसी खतीब और इमाम में जुर्रत है कि ये फ़िक्रा अपनी मस्जिद में जाके लिख के लगा दे? मैंने तो लगा दिया है। अब किसी की जुर्रत नहीं है कि मुझे आके पूछे कि ये क्यों लिखा है, और जो आके देखता है उसको समझ आ जाती है कि यहाँ फ़िरकेबाजी की बात नहीं हो सकती।
चाहे वो मेरे मसलक का अहल हदीस हो, चाहे वो मेरे मसलक के दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शिया नौजवान, बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस, संदरानी सब खुद मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते जाते रहते हैं। अपने ज़हनों को खुला करें और उम्मत को जोड़ने की कोशिश करें, दिलों से नफ़रतों को ख़त्म करें, तभी हम इस दुनिया में इस्लाम को गालिब कर सकते हैं। तमाम रहमतें और बरकतें हैं नबी आखिरुज़्ज़मा के लिए। हमारे लाखों सलाम उस हुसैन पर कि जिसे नबी कभी कंधे पे उठा के तारुफ करवा रहे थे, कभी सिजदे में पुष्ट पे बैठा के तारुफ करा रहे थे, और कभी उनकी सवारी बना के बैतुल शरफ से मस्जिद तक जा रहे थे। हम मेज़बान हैं, शुक्रगुजार हैं हज़रत अल्लामा डॉक्टर सखावत हुसैन साहब क़िबला के कि जिन्होंने यहाँ पर हुसैनियत का एक गुलदस्ता सजाया है, और ज़ाहिर है हर शख्स हुसैन के नाम की खैरात लेके जाएगा। दो चार जुमले ही कहूँगा। एक कारवां सा गुजर रहा है हुसैनियत के नाम पर, और अभी भी लोग आएंगे। मुझे एज ए मेज़बान एहसास है, एक कारवां सा गुजर रहा है। मैं फर्द कारवां नहीं, गर्द कारवां हूँ, और गर्द कारवां कारवां के जाने की खबर देती है। ये जिक्र हुसैन के नाम पर हो रहा है, और जलसे जुलूस उन्हीं के मनाए जाते हैं जो जीत जाते हैं। हारे हुए लोगों के न जलसे होते हैं न जुलूस होते हैं। और यहाँ ब्रुकलिन में हमने देखा, पूरे पाकिस्तान में भी देखा, दुनिया में देखा, ये कहते हैं कि आओ इन जलसों में आओ, जुलूसों में आओ, और आकर शिरकत करके सीने पे हाथ मार के कहो हम जिंदा हुसैन जो जीत चुका था उसके साथ हैं, हम यजीद के साथ नहीं हैं। आपकी समातों को चेक करने के लिए एक जुमला कहना चाहूंगा, ज्यादा बहस की जरूरत ही नहीं है। यजीद कौन है, हुसैन कौन है, तो जिहाद का वक्त ही नहीं है। वो इतना सुन लो, यजीद था, हुसैन है। तवज्जो है कि नहीं? यजीद खत्म हो गया, हुसैन है। और इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे मेहमान हो, और हुसैन के जिक्र में आने वाला मेहमान भी कदरदान होता है, चूंकि कदर हुसैन की माँ करती है। लिहाजा छुप छुप के, मुश्ताक साहब आपने अपने दर्द बयान किया, आप भी सर उठा के मेरी बात सुनेंगे। छुप छुप के ना आया करो। छुप के उन्हें माना जाता है जिनका मानने वाला कोई नहीं होता। सर उठा के हुसैन को मानो, हुसैन के जलसे जुलूस में आओ। हमने पाकिस्तान में देखा, दोस्त लोग आते हैं, वोट भी लेते हैं, बर्थडे में भी आते हैं, मेलों ठेलों में भी आते हैं, मगर जहाँ हुसैन का जिक्र आता है वहाँ डिप्लोमेसी आ जाती है, वहाँ मुनाफकत आ जाती है। और आकर कभी कोने को उस नुक्कड़ से देखते हैं, कभी उस नुक्कड़ से देखते हैं, कभी उस कोने से देखते हैं गेट पर कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। हम उन्हें भी दावत देते थे, आज भी आपको भी दावत दे रहे हैं कि जलसे जुलूसों में आओ, दोस्तों को लेके आओ। और नहीं तो ये जो दो लिखने वाले हैं, ये लिख के चले जाएं, ये हुसैनी मुसलमान है, यजीदी मुसलमान नहीं है। अरे बोलो, साहिब वही, जिस तरह मेरा ख्याल है आपने किसी मुझसे पहले खतीब ने कहा कि नबी ने सब कुछ दिया, नमाज नबी से ले ली। नबी भी कौन? कायनात का आका मौला। वमा यंतिकुल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन का मिस्ताक, जिसके लब हरकत नहीं करते जब तक वही ना आ जाए, नुत्क भी ज़ेरे वही है। जुमला कहना चाहूंगा जो हुसैनियत के नाम पे खुश होते हैं, ये नबी वही कहता है जो वही कहती है।
جنہیں بولنا آتا ہے، جنہیں حسین بولنا سکھا. یہ نبی وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. اگر کسی کو بلاتا ہے تو وہی کے اشارے پر، کسی کو دربار سے اٹھاتا ہے تو وہی کے اشارے پر، حسنین کو دوٹ پہ بٹھا کے مدینے کے چکر لگاتا ہے تو وہی کے اشارے پر، علی سے بتوں کو توڑواتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، سلم میں قلم دیتا ہے تو وہی کے اشارے پہ، خیبر میں علم دیتا ہے تو وہی کے اشارے پہ. سارے مل کے نا، جتنا حسین بلند، مل کے نعرہ لگایا کریں، مل کے، تاکہ سر والے جو لوگ بیٹھے ہو سر میں نعرہ لگایا کرو. ہم حسین کو مانتے ہیں، متوجہ رہنا. بہت ہے، دو تین جملے سننا مجھ سے، بہت اہم جملے. بسم اللہ. پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. توجہ چاہوں گا میں. حسین بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نوک کے نیزہ پہ سچ بولتا تھا. کٹنے والوں کے، باطل پہ کٹنے والوں کے سر یہاں رہتے ہیں، حق پر سر جو کٹتے ہیں وہ بلندیوں پہ رہتے ہیں. جسم سے جدا ہو کے حسین بلند تھا. تحقیق حسین بیٹا نہیں کہا، نواسا نہیں کہا، ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت لینا چاہتے ہو حسین سے لو. ہدایت کا چراغ حسین ہے، نجات کا سفینہ حسین ہے. ہدایت لینا چاہتے ہو حسین سے لو. چراغ ہدایت حسین ہے. حسین سے روشنی لو، اور حسین سے روشنی وہی لے سکتا ہے جو یہاں سے حسین کو مانتا ہے. ڈگمڑ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارے چنگے سن. توجہ ہے کہ نہیں؟ یزید پہ کل بھی لعنت تھی اور آج بھی لعنت ہے، اور لعنت اپنے مستحق کو ہر مقام پہ تلاش کر لیتی ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہے. ایک اور حدیث سنیے گا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. متوجہ رہنا، متوجہ رہنا. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. سر اٹھانا جملہ کہنے جا رہا ہوں. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. یہاں کیا کہا؟ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے. فرق کیا ہے؟ یاد رکھنا، نوح کی کشتی پانی پہ چلتی ہے، حسین کی کشتی صراط مستقیم پہ چلتی ہے. نوح کی کشتی کوہ جودی سے جا کے ٹکرا کے رک جاتی ہے، اور حسین کی کشتی اپنے سواروں کو لے کر سیدھا جنت میں جاتی ہے. اسی لیے تو جملے کہے محسن نقوی نے کہ اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے. خالی نماز بچانے نہیں گئے تھے، متوجہ رہنا. ہاں آپ نے دیکھا، نعرہ لگایا کرے تو اونچی آواز سے لگایا کرے بھائی. سارے بولے کیا بات، لبیک یا حسین. سارے کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین کون اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے. آپ نے دیکھا یہاں قرآن پڑھا گیا، قاری صاحب قبلہ مولانا، قرآن پڑھا گیا. اس جلسے میں کھانا کھاتے ایک ایک بندے سے پوچھنا ذکر قرآن میں آئے تھے، وہ کہے گا ذکر حسین میں آیا تھا، بولنے کی ہمت کریں. ایک ایک حدیث پڑھی گئی، کسی سے پوچھے مجلس سے حدیث بھی آئے تھے، وہ کہے گا نہیں میں ذکر حسین میں آیا تھا، جلسہ حسین میں آیا تھا. تو آپ نے دیکھا حسین کا کمال دیکھ، حسین نے قربانی دے کے
انبیاء کی محنتوں کو بچایا. توجہ رہے. رسولوں کی محنتوں کو بچایا. حسین خالی زہرا کا بیٹا نہیں ہے، یہ نبوتوں اور رسالتوں کا مستقبل ہے. حسین نے سب کو بچایا. آپ نے دیکھا یہاں ذکر قرآن بھی، ذکر حدیث بھی، اشعار بھی پڑھے گئے، مگر ہر کوئی کہتا ہے حسین حسین کرنے آیا ہوں، حسین کی کانفرنس میں آیا ہوں. تو اللہ نے جب حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے کہا مانگ حسین، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ آواز دے کے کہ مالک میں نے کیا مانگنا ہے؟ تو نے پہلے ہی بہت کچھ عطا کیا ہمارے خاندان کو، کہ مانگ تو صحیح نا. حسین نے نہیں مانگا. اللہ نے کہا میں اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اب اس کا اجر میں یہ دوں گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اس کا اجر میں یہ دوں گا کہ قیامت تک ذکر ہمارا ہوگا، نام تمہارا ہوگا. اصول دین بچاتے جو کربلا والے، ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی اور بچا کے ایسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. اللہ اکبر. دو بزرگ بیٹھے تھے، گفتگو ختم ہو گئی. ایک نے دوسرے سے پوچھا بابا جی یہ بتائیں. دو بابے بیٹھے تھے، بابے بڑی باتیں کرتے حکم میں بیٹھ کر یا محفلوں میں بیٹھ کر. کہا کہ یہ بتائیے آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ جس نے انہیں بڑا اچھا جملہ حضرت چلے گئے، شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ دوسرا بابا بڑا گویڑی تھا، پنچایتی تھا، پنچایت میں بیٹھے ہوئے. کہا کیا کہا شیعہ ہو سننے، بہت بڑا کام آگا جملہ، شیعہ ہو یا سنی ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو. دوسرے بابے نے پلٹ کے کہا کربلا کے میدان میں یہ بتا کون کون تھا؟ حسین بھی تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ دوسری طرف یزید تھا. حق کس کی طرف تھا؟ حسین کی طرف. ایک مرتبہ بابے نے جواب دے کے کہا کہ سنو جملہ، تو مجھے کہتے شیعہ ہو یا سنی ہوں؟ کربلا تک تو فرقے تھے، کربلا کے بعد دو فرقے کہلائیں گے، یا حسینی کہلائیں گے یا یزیدی کہلائیں گے. اور میں تو حسینی ہوں. تو بتا تو کسے مانتا ہے؟ الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. قال علی علیہ السلام کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا. مولا کائنات کا یہ پیغام تھا پوری امت اسلامیہ کے لیے، صبح قیامت تک یہ پیغام رہے گا کہ دیکھو ہر دور میں ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور مظلوموں کا ہمیشہ ساتھ دینا. نہ اس میں مذہب کی قید ہے، نہ اس میں فرقے کی قید ہے، نہ اس میں جو ہے کسی جو ہے وہ گروپ کی قید ہے، نہ پارٹی کی قید ہے. جہاں بھی ظلم ہو تو وہاں پر ہمیشہ ظلم کی مخالفت کرنا اور مظلوم کا ساتھ دینا. مولا کا امام حسین علیہ السلام جن کے سلسلے میں یہ کانفرنس جو ہے وہ نیو یارک میں منعقد کی جا رہی ہے، بروکلن میں، تو اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کا قیام کیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے تقریروں کو اور خطبات کو آپ سماعت فرمائیے اور پڑھیے اور دیکھیے اور سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا بھی آپ نے. یہاں اہل علم حضرات موجود ہیں کہ مولا نے کیا کہا. میں کسی اختلاف کے لیے، کسی جو ہے وہ شور شورش کے لیے اور کسی بد نظمی اور بدعنوانی کو ہوا دینے کے لیے نہیں اٹھا ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اب سیرت کو کتابوں میں تلاشا جائے کہ امام حسین کی سیرت جو ہے وہ اپنے نانا کی سیرت تھی، اور اسی کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے اس کی مثال نہ انبیاء میں ملے گی، نہ اوصیاء میں ملے گی، نہ خاصان خدا میں ملے گی. تاریخ میں یہ جو ہے وہ کربلا میں شہید ہونے والوں کی تاریخ جو ہے
وہ صرف جو ہے وہ پروردگار نے مرتب کی تھی اور یہ وہیں سے آیا ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر سے پوچھا تھا کسی نے کہ جب یہ امان نامہ لکھ کر لے کر آئے مکے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے اور ان کو جانے کے لیے روکنا چاہتے تھے تو لیکن نہیں، امام حسین نے کہا کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں جاؤں گا. تو کہا بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے. کہا عورتوں اور بچوں کو لے جانا بھی طے ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ راہ خدا میں میرے بچے شہید کیے جائیں اور راہ خدا میں میری مائیں و بہنیں قید ہوں. تو اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ قسم کھا کے کہا کہ میں نے جو ہے وہ ایک کعبے کے پاس ایک شخص کو دیکھا، ایک نورانی شخص تھا کہ جس کے پاس ایک نور کا ایسا رومال تھا، اس کے اوپر فہرست شہداء کربلا کی لکھی تھی، اس میں میرا نام نہیں تھا. تو کربلا میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے. امام حسین علیہ السلام کی سیاست کو سمجھنا پڑے گا. ایک طرف تو امام حسین علیہ السلام حر ابن یزید رہی کی انٹری لے رہے ہیں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام زہیر قین کو لے رہے ہیں، ایک طرف امام حسین علیہ السلام وہاب کلبی کو، اس کی زوجہ کو اور اس کی ماں کو اپنے قافلے میں شامل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امام حسین چراغ کو گل کر رہے ہیں کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، جس کو جانا ہو رخصت ہونا ہو رخصت ہو جائے، اور میرے عزیزوں کا بھی یہ ہاتھ پکڑ کے لے جا سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مجھے جواب صرف ان لوگوں کو دینا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حسین نے اقتدار کے لیے، منصب کے لیے، تخت و تاج کے لیے، حکومت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکومت کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا. یاد رکھیے کہ جب حکومتیں ہمارے یہاں کسی بڑی حکومت کو گرانا ہوتا ہے اور اکیلے طاقت نہیں رکھتا تو بھی وہ کولیشن جو ہے وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے ساری پارٹیوں کو انوائٹ کرتا ہے. مدینے میں 3 آدمی تھے کہ جو یزید کی سخت ترین مخالفت میں تھے. ایک کا نام سب سے پہلے حسین ابن علی تھا، دوسرے کا نام جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر تھا، تیسرے کا نام جو ہے عبداللہ ابن عمر تھا. اور تینوں کو جو ہے وہ یزید نے کہا تھا کہ یہ میری بیعت کریں ورنہ جو ہے وہ ان کے سر کاٹ کے بھیج دو. امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص لکھا تھا. تو اگر امام حسین علیہ السلام کی سیاسی لڑائی ہوتی تو عبداللہ ابن زبیر کو بھی بلاتے، عبداللہ ابن عمر کو بھی بلاتے، یا ان دونوں کے گھر پہ جا کر ایک میٹنگ کرتے کہ پہلے یزید کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تخت حکومت سے اتار کر اور نیچے پھینک دے، اس کے بعد علاقے وائز جو ہے وہ اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جب جو ہے وہ دنیاوی حکومت قائم کرنا ہوتی ہے تو اس چیز کی اس طریقے کا کام کیا جاتا ہے. لیکن جب خدا کی حکومت قائم کرنا ہوتی ہے، جب قرآن کی حکومت قائم کرنا ہوتی ہے، جب سیرت پیغمبر کی حکومت قائم کرنا ہوتی ہے تو بھی انسان شخصیتوں کو کلیکٹ نہیں کرتا ہے بلکہ اپنا سر ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ جاتا ہے، قربانی دیتا ہے اور حق کا بول بالا ہو جاتا ہے. اب عزیزوں بس صرف جو ہے وہ مختصر یہ سن لیجئے کہ اب امام حسین علیہ السلام کو ساری دنیا مانتی ہے. آپ یہاں سے لے کر لاس اینجلس اور چیلی سے لے کر آپ لاس اینجلس تک جو ہے وہ آسٹریلیا تک اور نیوزی لینڈ تک چلے جائیے، ہر جگہ حسینیت کا پرچم لہرا رہا ہے، ہر جگہ حسین کے جو ماتم ہو رہا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ امام حسین کی صف اعضا بچھی ہے. کبھی سوچا بھی کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں امام حسین کا غم ساری دنیا انسانیت، ہندو بھی مناتا ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے، میں اتفاق سے یہ موبائل نہیں لایا. علامہ سبط الحسن صاحب بہت زبردست طالب دین تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ پروفیسر تھے، وہ لائبریرین تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے ہندو تعزیہ دار، کتاب پڑھنے والی ہے اور یہ شاید چھپی بھی ہے، شاید پرانی لائبریریوں میں جب سے ڈیجیٹل ہوئی ہیں لائبریریاں یہ مل سکتی ہے کتاب. اس کے علاوہ ایک کتاب جو میں یہاں باقاعدہ مولانا سخاوت صاحب کے سینٹر المہدی میں میں لایا ہوں کتاب اور ابھی بھی میرے پاس ہے اور کئی برس سے میں برابر لا رہا ہوں. اس کا نام ہے کہ تاریخ عزاداری اہل سنت حضرات کے نقطۂ نظر سے. بہترین کتابیں پڑھیے تو اس میں لطف آ جائے گا کہ کیا زبردست کتاب لکھی ہے اور حوالے اور ریفرنسز کے ساتھ. اس کے علاوہ جواز لعن یزید الرد علی المتعصب العرید کا ترجمہ جو وہ سبط جوزی کی کتاب کا میرے جد مرحوم افتخار العلماء نے کیا، وہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے اردو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو ساری دنیا ان کا غم مناتی ہے. یہودی بھی مناتے ہیں، عیسائی بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، سردار بھی مناتے ہیں، پارسی بھی مناتے ہیں، حتیٰ کہ بے دین لوگ بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو کمیونسٹ بھی مانتے کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے.
اب دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں یہی کہا تھا، اپنی تقریر اور خطبے میں کہا تھا، اگر تم کسی مذہب کو نہیں مانتے، اگر تم کسی شریعت کو نہیں مانتے، اگر تم کسی دین کو نہیں مانتے، اگر تم جو ہے وہ کسی آئین و دستور کو نہیں مانتے، تو کم سے کم اگر تم اپنی دنیا کے لیے جیتے ہو، اپنے عیش و آرام کے لیے جیتے ہو، تو آؤ یزید کے مقابلے میں جو ہے وہ آؤ، یزید کو اقتدار سے ہٹاؤ، اس لیے کہ یزید اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ انسانیت کے جو ہے وہ حکمراں ہو سکے، وہ انسانوں پر حکم. ارے جس کے دور حکومت میں بہو بیٹیوں کی عزت باقی نہ رہے، اس کو کیسے جو ہے وہ سربراہ مملکت مان لیا جائے، اور وہ بھی اسلامی حکومت کا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس بات، تو آج ساری دنیا میں امام حسین کا غم منایا جاتا ہے. یہاں بھی ہے سارے جو مختلف نظریات کے مختلف جو ہے وہ اسلام کے فرقوں سے، مالکی، حنبلی، شافعی سب آتے ہیں، اور ہم ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور کوئی ہم میں اختلاف نہیں، اور نہ ہم اختلافی بحثوں کے ایسے جلسوں میں چھیڑنے کے قائل ہیں. یہ علمی دنیا کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے. یہ علماء تحقیق کرے. آج بھی تحقیق ہو رہی ہے. تیجانی نے تحقیق کی، مسلک چینج کیا. آج جو وہ انتاقی نے تحقیق کی، انہوں نے اپنا مسلک چینج کیا. آج جو وہ صالح الوردانی نے فریب جو ہے وہ لکھی اور اپنا مسلک چینج کیا. اور جو وہ شیخ احمد سوڈانی نے جو وہ حقیقت گمشدہ جیسی کتاب، یہ کتابوں کا کام ہے. تحقیق کیجئے جس کو ہے، اس لیے کہ انسان کا یہ مزاج ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو ہے وہ خوب سے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہا، تو انسان اسی اعتبار سے دیکھتا ہے. بس میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو ساری دنیا مانتی ہے. اب آپ کو میں کہتا ہوں، نرسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ کے لیے قربانی دی، تو ان کی یاد صرف ساؤتھ افریقہ میں منائی جاتی ہے. ہندوستان میں گاندھی نے آزادی کے لیے جو ہے وہ تحریک چلائی، تو ہندوستانی گاندھی کو اپنا لیڈر اور رہنما مانتے ہیں. پاکستان بنانے کے لیے جناح صاحب نے کوشش کی اور کامیابی ان کو ملی، تو جو ہے وہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ ڈے وغیرہ پر جو ہے وہ جناح صاحب کو یاد کیا جاتا ہے. آپ جو ہے وہ کیوبا میں چلے جائیے تو جو ہے وہ فیڈرل کاسٹرو کا غم منایا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا، یہ انسان ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو لیڈر اپنی قوموں کے لیے جان دیتے ہیں، ان کی قومیں ان کی یاد مناتی ہے اور احسان جو مانتی ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ جو جس قوم کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قوم اس کو یاد رکھتی ہے. اب حسین کا ساری دنیا میں حسینیت کا پرچم کا لہرانا اور حسین کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب نے اپنے اپنے ملکوں کے لیے جان دی تھی. حسین نے حسینیت کے، انسانیت کے لیے جان دی تھی، بشریت کے لیے جان دی تھی. اس لیے ساری دنیا میں حسین کا غم منایا جاتا ہے. اور حسین نے اتنی عظیم قربانی رکھی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے. کربلا میں آج بھی میوزیم میں دیکھیے کہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 میٹر قبر کے پاس جو مٹی کی کھدائی ہوئی تھی، اس میں جو روڑے نکلے ہیں. آج بھی جو ہے وہ عاشورہ کے دن جو ہے وہ خون میں سرخ ہو جاتے ہیں. یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ باپ اور بیٹے کے 2 معجزے اللہ نے زندہ رکھے. باپ کی ماں جس کا کعبے سے میں گئی تھی، جس دیوار سے، اس سے آج تک کوئی درار نہ مٹا سکا. حسین کا خون جس کربلا پہ گرا تھا، اس کی تاثیر کوئی نہ چھین سکا. تو اسی لیے شاعر نے کہا تھا، لیکن آج بھی لوگ چاہتے ہیں کہ حسینیت کو مٹا دیں، حسینیت کو ختم کر دیں. اس لیے حسینیت کو ختم کرنا انسانیت کو ختم کرنا ہے. حسین کے مشن کو مٹانا جو وہ بشریت کے تقاضوں کو ختم کرنا ہے. اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ آج کربلا کے لیے، کربلا زیارت کے لیے بھنڈاری بھی ہمارا سفیر جاتا ہے، روی شنکر بھی جاتا ہے کہ جو ایک سادھو ہے، اور جا کر جو ہے وہ روضہ حسین پر امام نذرانِ عقیدت پیش کرتا ہے. عیسائی بھی جاتے ہیں، جا کے زیارت کرتے ہیں. یہودی بھی جاتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں صرف ایک بارگاہ ہے کہ جہاں پھول نہیں چڑھتے، جہاں سر چڑھتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اور اسی مسجد میں جو جسم یہ ذکر مٹ نہیں سکتا. بس اسی بند میں ختم کر رہا ہوں. جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا. کی عرش کا موجود وہاں ہوتا ہے،
فرش پر ذکر محمد کا جہاں ہوتا ہے، چاند سورج بھی اسی سمت چلے آتے ہیں، چاند سورج بھی اسی سمت چلے جاتے ہیں، جس طرف حکم شہنشاہ زماں ہوتا ہے، عرش پر ذکر محمد کا جہاں ہوتا ہے، میرے لفظوں سے گلابوں کی مہک آتی ہے، میرے لفظوں سے گلابوں کی مہک آتی ہے، نام احمد کا جو ہونٹوں سے بیان ہوتا ہے، عرش پر ذکر محمد کا جہاں ہوتا ہے، بغض اولاد نبی جو بھی لیے مر جائے، بغض اولاد نبی جو بھی لیے مر جائے، بس وہی شخص تو عبرت کا نشان ہوتا ہے، عرش پر ذکر محمد کا جہاں ہوتا ہے وہ بدبخت جو کہتے ہیں نبی ہوں جیسے، ہے وہ بدبخت جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے، جانے کیا کیا نا زمانے کو گما ہوتا ہے، عرش پر ذکر محمد کا جہاں ہوتا ہے، نعت خراش دو ذیشان کو کہتے ہیں سبھی، نعت خراش دو ذیشان کو کہتے ہیں سبھی، یہ شرف سب کے مقدر میں کہاں ہوتا ہے، عرش پر ذکر محمد کا جہاں ہوتا ہے۔ یزید کے ساتھ جو بھی تھا نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں، یزید کے ساتھ جو بھی اس وقت تھا نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا، یزید اور حسین دو طاقتوں کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے نور، ایک طاقت کا نام ہے ظلمت، ایک طاقت کا نام ہے حق، ایک طاقت کا نام ہے باطل، ایک طاقت کا نام ہے چراغ مصطفیٰ، ایک طاقت کا نام ہے شرار ابو لہبی۔ لہٰذا وہاں شیعہ سنی میں خدا کی قسم اکثر مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتا ہے، شیعہ سنی کے اتحاد کی بات خدا کی قسم نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ اتحاد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر انہیں اتحاد نہیں کرنا چاہیے تو کون کرے گا؟
خدا کی قسم حسین علیہ السلام کی ذات شیعہ سنی سے بالا تر ہے. آپ اگر اتحاد کے لیے شیعہ سنی کی بات کرتے ہیں تو میدان میں اللہ کو لایا کریں, میدان میں رسول کو لایا کریں, میدان میں کعبہ کو لایا کریں, میدان میں قرآن کو لایا کریں. لیکن جب عالم انسانیت کو متحد کرنا ہے تو میدان میں حسین کو لایا کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دو ہی طاقتیں تو ہیں اس دنیا میں. جناب ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید. یہ دو قوتیں تو ہیں. اپنے دور کا موسیٰ حسین تھا, اپنے دور کا فرعون یزید تھا, اور یہ طے شدہ بات ہے کسی دور کے حسین نے کسی یزید کی بیعت نہیں کی ہے. ہر دور کا حسین ہمیشہ فائز المرام رہا ہے. اور آج ایک آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. خدا کی قسم آپ یہ بھی ڈاکٹر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دنیا والو آج جو حق زندہ ہے, زندہ حق از قوت شبیری است. اگر شبیر کی طاقت نہ ہوتی تو حق زندہ ہی نہ رہتا. یہ جو زندہ رکھا ہے حق کو, یہ حسین نے رکھا ہے. تو لہٰذا آئندہ کے لیے میں ایک تجویز دیتا ہوں. یہ بہت بڑا کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اتنا بڑا کام جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن الحمدللہ انہوں نے شروع کیا ہے. یہ بہترین کام کیا ہے. اس کے ساتھ تعاون کرنا ہر ایک مجلس سے, ہر ایک بات سے اور ہر ایک عبادت سے, یہ بڑی عبادت ہے کہ ہم عالم انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں. اور میری تجویز ہے قبلہ اب اس کو شیعہ سنی سے نکال کر اس کو انٹرنیشنل بتا دے. یہودی بھی یہ کہیں کہ حسین ہمارا ہے, سکھ بھی کہیں حسین ہمارا ہے, اور جتنے بھی ہندو ہیں وہ بھی کہیں حسین ہمارا ہے. یا ہر ایک آ کے کہے گا حسین ہمارا ہے. حسینیت پہ عالم انسانیت کو اکٹھا کرنا وہ آپ کا ہی سیرا ہے. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا خاندان دعا کرے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں اظہار تشکر کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں علماء کرام, خطباء عظام, سادات و برادران اسلامی کا, کہ جنہوں نے آج کی اس کانفرنس کو کامیاب بنایا. میرے خیال میں آج تک تاریخ نیو یارک میں ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہوگی جس میں 24 شیعہ اور سنی علماء نے خطاب کیا. شیعوں کی اپنے ہاں ہوتی رہتی ہیں, سنیوں کی اپنے ہاں ہوتی رہتی ہے. یہ واحد اجتماع ہے جہاں 24 علماء نے خطاب فرمایا. تو شکریہ تو میں تمام اس آڈینس کا بھی کرتا ہوں جو یہاں تشریف فرما ہے, اور جو آ کر چلے گئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں جو تشریف فرما ہے ہمارے جناب پیر مخدوم زادہ و صاحب زادہ سید میر شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے. کھرے اور سچے اور سچے سید ہیں. ان کی وجہ سے جو شمع ہے اتحاد کی اور تبلیغ کی بروکلن میں روشن ہے. میں شکر گزار ہوں مخدوم علامہ سید محمد عمران بخاری صاحب کا, جن کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی رونق رہی, اور ان کے فرزند ارجمند مخدوم زادہ سید زین عباس شاہ بخاری نے اس کانفرنس کو اتنا آسن انداز میں چلایا, بہترین نظامت کی. اللہ باپ بیٹے کی اور سارے خاندان کی زندگی دراز فرمائے, اور اللہ اسی طرح علامہ صاحب کے جوش خطابت میں برکت عطا فرمائے. شکر گزار ہوں حضرت علامہ غلام اکبر ساکی صاحب کا, جو جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کے پرنسپل ہیں, اور جمعیت علماء امامیہ
जमईयत इमामिया के सदर मोहतरम हैं। शुक्रगुजार हूँ जनाब मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब का, जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह खूबसूरत खिताब किया, बहुत जचा तुला। और ये शिया अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बोर्ड के भी, जो शिया का बोर्ड है उसके भी ये सरबराह है, इनकी भी बड़ी खिदमत है। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लामा राय ज़फ़र अली साहब का, जो प्रिंसिपल हैं जामिया बाक़िरुल उलूम के, जो लाहौर में है और वाइज़ हैं, बेहतरीन ख़तीब हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद एजाज़ अल हुसैनी का, जो अल कुरान सेंटर और जो मस्जिद है, जो ज़बरदस्त मस्जिद है माशाल्लाह, उसके भी बानी है, इमाम है, ख़तीब है। जी हाँ, मस्जिद नूरुल कुरान के ये ख़तीब भी हैं, इमाम भी हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दानिश साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अल बदर मस्जिद ब्रुकलिन के इमाम और ख़तीब हैं। उन्होंने अहले बैत के हक़ में भी किताबें लिखी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में भी किताबें लिखी और यजीद के ख़िलाफ़ भी किताब लिखी। और उन्होंने बहस शुरू की थी रज़ी अल्लाह अन्हु से, हुसैन का मौजज़ा है ख़त्म की अलैहिस्सलाम। मैं अपने भाई खान फयाज हुसैन खान साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। फयाज खान साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ने वाले नात खान हैं। हमारे पीर साहब साहिबजादा साहब सैयद सफदर हुसैन शाह साहब के फर्जंद अर्जुमन यहाँ तशरीफ़ लाए। जय सैयद शिराज हुसैन साहब, इनके लिए भी दुआगो हूँ। अल्लाह करीम इनको भी, इनके वालिद को भी मज़ीद तौफ़ीक़ खैर दे और आका के जुलूस पहले से आसन अंदाज में ये निकालते रहे। इनके वालिद ने आलमोस्ट 4 दहाइयाँ आका की खिदमत की है और इस दफ़ा से माशाल्लाह ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम इनके साथ हमेशा ताउन करेंगे जैसे इनके वालिद के साथ ताउन करते रहे। मेरे भतीजे साहिबजादा जनाब अल्लामा हुबैब कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा है। चिश्ती साहब, अल्लामा ज़हूर चिश्ती साहब के ये फर्जंद हैं और अल्लामा ज़हूर चिश्ती मेरे भाइयों की तरह थे, बड़ी उनकी खिदमत थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनको तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। जनाब अल्लामा मुश्ताक अहमद कम्बो साहब, जो आलमी इत्तेहाद और अमन कौंसिल के सरबराह हैं, ये तशरीफ़ फरमा है। इनकी बड़ी खिदमत हैं। इन्होंने बहुत फ़िरक़ों को, मुसलमानों को, बल्कि अहले किताब को भी, क्रिश्चियन को भी इन्होंने जमा किया है। इंसानियत के ग्राउंड पर ये बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। मेरे अज़ीज़ साहिबजादा आमिर यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये हाजी भी हैं, मेरे हज के साथी भी हैं और इन्होंने माशाल्लाह अपने स्टोर को खाना खुदा बना दिया, मस्जिद बना दी। ऐसे ही लोगों को अल्लाह जिंदा और सलामत रखे कि जो अपनी मदद आपके तहत दुनिया छोड़कर आखरत को इख्तियार कर रहे हैं। मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत, जो एक मस्जिद बनाता है उसके लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाता है। हमारे पीर मीर शाह साहब ने बेहतरीन चर्च लेकर उसको अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बना दिया है। अल्लाह इनकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। आज का जो खूबसूरत इजाफा था, मैंने तो दावत दी थी कारी गुलाम रसूल को। हाफिज़ साहब जो हैं, ये स्टेटन आइलैंड वाले, बहुत ज़बरदस्त आलिम और बड़ा, इंग्लिश भी बड़ी क़यामत की बोलते हैं। आज अंदाज़ा हुआ मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक शर्त पे आऊँगा कि जो कारी अब्दुल बासित साहब हैं वो मेरे साथ हैं। उनको मेरे और कारी अब्दुल बासित के रिश्ते का इल्म नहीं था। अब्दुल बासित मेरे बरखुरदार हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह मेरे रिश्तेदार हैं। हम आवान हैं, अलवी हैं, हज़रत अली की औलाद है। उन्होंने जब उनको मिलाया तो फ़ौरन मैंने कहा भैया आपने भी आना है और इनको भी लेके आना है। वो साथ में अपने भांजे को भी ले आए। माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने तिलावत भी की कारी साहब ने और नात भी पढ़ी माशाल्लाह उन्होंने। ख़ास तौर पे वो मेरे दोस्त, मेरे हम उताक, रूमेट, हम नवाला, हम प्याला,
جو بہت بڑے عالم ہیں اہل سنت کے، امام شبلی کو بھی لیا۔ امام شبلی اس وقت یہاں بہت بڑا ان کا نام ہے۔ جب سپٹمبر 11 ہوا تھا تو ہر طرف شبلی ہی شبلی نظر آتے تھے، مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے۔ یعنی آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے سارے فرقے آج یہاں آ گئے، دیوبندی بھی آ گئے، بریلوی بھی آ گئے، شیعہ بھی آ گئے، سنی بھی آ گئے، الحمدللہ جی، اہل حدیث بھی آ گئے۔ جی اہل حدیث تو اہل حدیث کے تو بڑے سربراہ اپنے ہمارے جو جی دانش صاحب وہ میرے بھائی بھی ہیں، اور یہ مولانا مودودی صاحب کے رائٹ ہینڈ بھی تھے، ان کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں اگرچہ آڈینس بہت زیادہ نہیں آیا آڈینس، مگر ٹھیک ہے، میں نے 50 کہا تھا اپنے برخوردار زین آباد سے کہ 50 لوگ آئیں گے، انہوں نے کہا نہیں 75 کر لیں، تو تقریباً الحمدللہ رب العالمین آنے اور جانے والے ملا کے 80 سے 100 کے برابر لوگ ہو گئے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے صحافی بھائیوں کا، خاص طور پہ سینئر موسٹ جو دو ہمارے صحافی ہیں، ایک تو مجیب ایس لودھی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ و سلامت رکھے، انہوں نے زرد صحافت کا خاتمہ کیا ہے، لفافہ صحافت کا خاتمہ کیا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور محسن ظہیر صاحب کا، یہ بھی بہت آنیسٹ دیانتدار صحافی ہے، اپنے عزیز ایم آر فروخ کا، بڑے دیانتدار یہ صحافی ہیں، اور اپنے عزیزان عبدالصمد خان اور منظور حسین کا، کہ جو اہل سنت ہیں، حسینی سنی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ان سے کسی شیعہ نے کہا تھا کہ کیا سنی حسینی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہوتا ہی حسینی ہے، وہ سنی ہی نہیں جو حسینی نہیں ہوتا۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ کہ تمام مکاتب فکر کی یہ کامیاب ترین یہ جو کانفرنس ہے، اس میں میں اپنے بھائی سید زاہد شہباز کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، جو ماشاءاللہ ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ صحافت کر رہے ہیں، اور اپنے میاں فہیم کو بھی، اپنے عزیز کو میاں فہیم کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت عمدہ دیانتدارانہ طور پہ یہ صحافت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں الخوئی والوں کا بھی شکریہ ادا کروں، ماشاءاللہ اسپیشل تشریف لائے ہیں، المہدی والوں کو بھی شکریہ ادا کروں، مگر دامن وقت کوتاہ ہے اور کھانا تیار ہے، کھانا آ رہا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ایک نحیف سی آواز پر آج تشریف لائے، اور میرے شاگرد مولانا شیخ عبد الرحمن العمارہ، خاص طور پہ امام جمعہ فیلاڈلفیا تشریف لائے۔ انا اشکرک یا شیخ لمشارکتک فی هذا الکنفرنس، اللہ یخلیک، اللہ یرحم والدیک، واللہ یعطیک الصحہ والعافیہ انشاءاللہ۔ میرے برخوردار مولانا علی رضا علوی بھی یہاں آئے ہیں، خاص طور پہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، اس کانفرنس کے لیے نہ کوئی ڈونیشن لیا گیا ہے اور نہ کبھی ڈونیشن لیا جائے گا۔ یہ کانفرنس میرے دونوں بیٹوں حسین رضا اور علی رضا علوی نے کروائی ہے، سارا خرچہ میرے ان دو بچوں نے برداشت کیا۔ آئندہ بھی یہی میں آپ تمام حضرات و حضرات سے گزارش کروں گا، اور جو خواتین بھی میرا میسیج سنیں، کہ سیلاب زدگان کی بھی مدد کریں، اور جو فرقہ واریت کے خلاف یہ وحدت اور اتحاد کی فضا لٹل پاکستان میں قائم ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ پاکستان میں بھی باقاعدہ ٹرانسفر کیا جائے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں نام بنام اپنے تمام بھائیوں کا، بچوں کا، بزرگوں کا، عزیزوں کا، علماء کا، مشائخ کا، سادات کا، غیر سادات کا آپ نے ذرا نوازی فرمائی اور آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھے، اور مادر حسین بی بی فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہما آپ سب کے لیے آج اس کانفرنس کی شرکت پر دعائے خیر فرمائیں، اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو نجات اخروی نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔